اور جوانی بہت ہے۔ جوانی جب انسان کو نصیب ہے، پہلی چیز تو جوانی آتی ہے چلی جانے، جوانی کے خوبصورت لمحات، جوانی کی خوبصورت راتیں، جوانی کے خوبصورت اوقات، انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سب میں حسن ہوتا ہے، سب میں خوبصورتی ہوتی، سب میں طاقت ہوتی ہے، سب میں قوت ہوتی ہے۔ انسان جوانی میں جو کام کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ انسان جوانی میں اگر نیکی کرنا چاہے تو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور انسان جوانی میں اگر گناہ کرنا چاہے تو بھی اس کے اعضاء کے اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ غرض کہ انسان اگر جوانی میں صحیح راستے کا انتخاب کر لے تو وہ جنت کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے، اور اگر انسان صحیح راستے کا انتخاب نہ کر سکے اور وہ برائیوں کے راستے پر چل پڑے تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہمیں یہاں کثرت کے ساتھ جو نوجوان موجود ہیں ان سے مخاطب ہو کر کے مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جن کو یہ موقع عطا کیا ہے، جو لوگ ابھی 50 سال کی عمر کو نہیں پہنچے وہ بڑے خوش نصیب ہے اس اعتبار سے کہ وہ جوان ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جوانی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جوانی میں انسان پر شیطان مکمل محنت کرتا ہے، بھرپور محنت کرتا ہے، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے انسان کو اچھے راستے تک نہ جانے دے، اچھی راہ پر نہ جانے دے، برائیوں کے راستے پر اس کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شیطان انسان کی فکر کو اغوا کرتا ہے، شیطان انسان کی سوچ کو اغوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک مرتبہ ایک ضعیف آدمی جو بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی، وہ جھکی ہوئی کمر کو لے کر کے ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اکثر بڑھاپے میں انسان کو مختلف بیماریاں گھیر لیتی ہے، اس بندے کو ضعیفی کی وجہ سے کمر جھک گئی، اور جھکی ہوئی کمر سے وہ کہیں جا رہے تھے۔ کچھ نوجوان لڑکے وہاں پر موجود تھے، ان میں سے ایک جوان نے شوخی کے طور پر، مستی کے طور پر، مذاق کے طور پر اس بوڑھے کا مذاق اڑانے کے لیے اس بوڑھے سے کہا، بابا اس جھکی ہوئی کمر سے کیا تلاش کر رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ جب انسان کی کمر جھکی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ تلاش کر رہا ہے۔ اس جوان نے جیسے ہی اپنی شوخی کرتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے اور مستی کرتے ہوئے اس بوڑھے سے سوال کیا کہ بتائیے کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں بابا؟ جملہ تو بڑا سخت تھا، بوڑھا لیکن چڑا نہیں، اس لیے کہ وہ سنجیدہ انسان تھا۔ اس نے سنجیدگی کے ساتھ اس جوان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا، بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں، میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، سننے کے بعد وہ جوان جو ابھی شوخی کر رہا تھا، مستی کر رہا تھا، اللہ اکبر، اس بوڑھے کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی سنا کہ بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں میری جوانی کی وہ حسین راتیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنی جوانی کی خوبصورت راتیں، ڈھونڈ رہا ہوں اپنی جوانی کے وہ اوقات جو میں نے ضائع کر دیے، کاش کہ میری جوانی مجھے مل جاتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے کے دکھ کیا ہے، بڑھاپے کے غم کیا ہے، بڑھاپے کی تکلیف کیا ہے۔ اللہ اکبر، خدا نے مجھے جوانی دی تھی، میں نے گناہوں میں صرف کر دیا، میں نے وقت کو ضائع کر دیا، میں نے وقت کو برباد کر دیا، کاش کہ میری جوانی، گمشدہ جوانی مجھے مل جاتی تو میں اس کو یہ بتاتا کہ بڑھاپے کے دکھ اور درد کیا ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ذرا غور تو کریں، ذرا سوچو تو صحیح، کتنی کربناک داستان ہے بڑھاپے کی۔ ہم بڑھاپے کو حقیر نہیں سمجھتے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، اسلام میں بڑھاپے کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن ذرا غور تو کرو، اے میری قوم کے وہ جوانوں جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں کے راستے پر لگا رکھا ہے، برائیوں کے راستے پر لگا رکھا ہے۔ ہاں 16 سال سے شروع ہو کر 50 سال پہ ختم ہو جانے والی جوانی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ عورتوں پر بد نظری کرنے والے، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے، اللہ اکبر، حرام لقموں کو اپنے
پیٹ میں ڈالنے والے ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر. جو جرائم اور گناہ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے. علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسائل کے اندر یہ بات لکھتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو طیب رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کے ہو گئے تھے. 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ اور تندرست تھے. اللہ اللہ. کسی نے سوال کیا اے ابو طیب یہ تو بتائیں 100 سال کی عمر میں بھی آپ جوانوں کی طرح بالکل فٹ ہے, آپ جوانوں کی طرح بالکل مضبوط ہے, اس کا راز کیا ہے؟ آج لوگ سمجھتے ہیں مرگن غذائیں صحت کا راز ہے, طاقتور غذائیں صحت کا راز ہے, نرم گدوں پر لیٹنا صحت کا راز ہے. مگر یاد رکھیں, تلاش کرو طاقتور غذائیں کھانے والوں کو. جو لوگ طاقتور غذا کھا کر خدا کی نافرمانی کرتے ہیں, قوت والی غذائیں کھا کر اپنی راتوں کو عیاشوں کی نظر کر دیتے ہیں, دیکھو کیسی کیسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, کیسی کیسی تباہیوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جو بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ سب برے ہیں. اللہ رب العزت کبھی کبھی اچھے انسانوں کو بھی آزمائش اور امتحان کے طور پر بیمار کرتا ہے, لیکن اکثریت لوگوں کی دیکھی جائے تو جرائم کی بنیاد پر بیماریاں آتی ہے. یاد رکھو جوانی کے اندر پانی میں آگ لگانے والوں اور یہ سوچتے ہو کہ کون دیکھنے والا ہے, کون پکڑ کرنے والا ہے, کون روکنے والا ہے. جمہوری ملک میں رہتے ہیں, ہم جو چاہیں گے کریں گے. جسم ہمارا ہے, مرضی ہماری ہے, دولت ہماری ہے, مرضی ہماری ہے, طاقت ہماری ہے, مرضی ہماری ہے, آنکھیں ہماری ہے, مرضی ہماری ہے, ہم جو چاہیں گے کریں گے. سن لو اگر مومن ہو تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, کوئی تیری پکڑ کرے نہ کرے اللہ پکڑ کرنے والا ہے, اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ہر ایک کی پکڑ سے کوئی نہ کوئی چھڑا سکتا ہے مگر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا. میرا رب فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع, اور جب وہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو جو ہے وہ دفع نہیں کر سکتی, یعنی کہ اس عذاب سے تجھے بچا نہیں سکتی. اللہ اکبر. اے میری قوم کے جوانوں, اپنی جوانی پر رحم کرو. اللہ اکبر. ادھر بیٹھ کر, ادھر بیٹھ کر, یہاں بیٹھ کر, وہاں بیٹھ کر, ہوٹلوں پر بیٹھ کر, دریاؤں کے کنارے جا کر, سمندروں کے کنارے جا کر عیاشیوں کے آشیانے تعمیر کرنے والوں, رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب وہ پکڑ کرتا ہے تو پھر اللہ اکبر توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے. اللہ اللہ. آج میرا جوان کہاں جا رہا ہے؟ ابو طیب رحمت اللہ علیہ 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ ہے, تندرست و توانا ہے. لوگوں نے پوچھا توانائی کا راز کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جب میں جوان تھا میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا, اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو اللہ نے مجھے کمزوریوں سے بچا لیا. اللہ نے میرے جسم میں طاقت اور قوت کو باقی رکھا. اور اسی طرح سے اس کے برعکس ابن رجب کہتے ہیں ایک مرتبہ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بغداد کے بازار سے جا رہے تھے. ایک بوڑھا لوگوں کے درمیان ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگ رہا تھا. جوانوں بہت غور سے سننا, کما کر اڑانے والوں, کما کر عیاشی کرنے والوں, دولت کے نشے میں رب کو بھولنے والوں, دولت اور جوانی کے نشے میں خدا کی عبادت سے دور بھاگنے والوں, یاد رکھو ذرا اللہ رب العزت کے قانون پر بھی نظر رہے, اس کی غیرت پر بھی نظر رہے. اللہ اکبر. سید الطائفہ نے دیکھا ایک بوڑھا ہے جو بازار میں بھیک مانگ رہا ہے, مگر کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا, کوئی اس کے دامن میں بھیک بھی نہیں ڈالتا. لوگوں نے حضرت جنید بغدادی سے کہا اہل بغداد کیا اتنے بے مروت ہو گئے؟ صوفیہ کی زمین کے لوگ, اولیاء کی زمین کے لوگ اتنے بے مروت ہو گئے کہ کسی بوڑھے کے دامن میں بھیک ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سید الطائفہ نے
उस बूढ़े का चेहरा देखकर फरमाया, यकीनन इसने अपनी जवानी को अय्याशी और मक्कारी में गुजारी होगी, गुनाह और पाप में गुजारा होगा। कुदरत ने बुढ़ापे में इतनी जिल्लत मुसल्लत की कि इसको कोई भीख देने वाला नहीं है। जब लोगों ने तहकीक किया तो मालूम हुआ कि सैयदुत ताइफा का फरमान बिल्कुल सच है। अल्लाह अकबर। जब मालूमात ली गई तो उसने जवानी में आवारगी की थी, उसने जवानी में अय्याशी की थी, उसने जवानी में पाप किए थे, उसने जवानी में जराइम किए थे। क्या पता चला, अगर जवानी में गुनाह से बचोगे तो अल्लाह बुढ़ापे में भी ताकत अता करेगा, बल्कि अल्लाह बुढ़ापे से महफूज रखेगा। इसलिए कि सफेद दाढ़ी का नाम बुढ़ापा नहीं है, जिस्म की कमजोरी का नाम बुढ़ापा है, आंखों की रोशनी चले जाने का नाम बुढ़ापा है, बालों के झड़ जाने का नाम बुढ़ापा है, अल्लाह अकबर, आज़ा के कमजोर हो जाने का नाम बुढ़ापा है। देख लो अल्लाह के वलियों को, जिस वली की जिंदगी को देखोगे, अल्लाह अकबर, 90 साल के होने के बाद भी उनके जिस्म की ताकत मौजूद है। क्या आप सरकारे गौसे पाक को नहीं जानते? 90 साल की उम्र में भी मेरे गौस की शान ये थी कि एक पैर पे खड़े होकर के एक रात में पूरा कुरान खत्म कर लिया करते थे। और आज 40 साल की उम्र में हम तरावी पढ़ने की ताकत नहीं रखते। अगर कहीं कुरान इत्मीनान से पढ़ा जाता है तो लोग वहां नहीं जाते, क्योंकि खड़ा नहीं रह जाता। कहां 1 घंटा खड़ा रहना, उसमें भी कई मर्तबा रुकू व सुजूद है, और कहां एक पैर पे खड़े रहने का क्या मतलब है। हमारे बुजुर्गों ने हमें एक पैर पे खड़े रहने का जो मतलब समझाया है वो ये है, लोग ये समझते हैं कि एक पैर उठा करके और एक पैर पे दूसरे पैर को रख करके तो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। औलिया को समझने के लिए भी कम से कम वलियों की गुलामी की जरूरत है। एक पैर पे खड़े रहने का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, एक नशिस्त में ये काम करना। एक नशिस्त का मतलब ये है कि बैठा है तो बैठा ही रहे, इसको कहते हैं एक नशिस्त। और एक पैर पे खड़े होने का मतलब क्या है कि एक मर्तबा खड़ा हुआ, अब दोबारा कोई हरकत न करे, उसी हालत में खड़े हो, उसको कहते हैं एक पैर पर खड़ा रहना। इसका ये मतलब नहीं कि एक पैर उठाकर खड़ा रहना, ये तो शरीफों की आदत भी नहीं है। एक पैर पे खड़े रहने का मतलब ये है, कुरान शुरू किया खड़े खड़े और उसी हालत में खड़े खड़े पूरा कुरान मुकम्मल कर दिया। या एक पैर पे खड़े होने का मतलब ये भी बयान किया गया कि एक पैर पर जोर दे करके खड़े हुए और दूसरे पैर को हल्का कर दिया। ये पता चला, गौर तो करें, रात भर खड़ा रहना किसको कहते हैं, लेकिन 90 साल की उम्र में ये अमल है। अल्लाह अकबर। तो पता चला, जवानी को जो इबादत में गुजारता है अल्लाह उसको बुढ़ापे से महफूज रखता है, और जो जवानी को आवारगी की नज़र कर देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर जिल्लत आमेज बुढ़ापा मुसल्लत कर देता है। अब मुझे बताओ, यहाँ हजारों की तादाद में जवान मौजूद है, मैं आपसे पूछता हूँ, हमने अपनी जवानी की रातें कहाँ गुजार रहे हैं, अपनी जवानी के दिन कहाँ गुजार रहे हैं? अल्लाह अकबर। हफ्ता हफ्ता हो जाता है, कभी मस्जिद का मुंह भी नहीं देखते, हफ्ता हफ्ता हो जाता है, कभी मस्जिद के करीब भी नहीं जाते, बल्कि बरसों हो जाते हैं फजर में हम मस्जिद का मुंह नहीं देखते। कितने लोग हैं जिन्होंने बरसों पहले फजर में मस्जिद का मुंह देखा था? कुछ लोग तो पूरी जिंदगी फजर की नमाज में नहीं जाते। अल्लाह अकबर। जुमा की नमाज के लिए 2 रकअत पढ़ने के लिए जाते हैं, रास्ते में अखबार बिछाकर नमाज पढ़ते हैं और दुआ होने से पहले यूं भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो, अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करो। नुक्कड़ों पर बैठकर टाइम पास करना ये जवानों की जिम्मेदारी नहीं, जुओं के अड्डों पर जाना ये जवानों का काम नहीं, मुस्लिम जवानों का काम नहीं, शराब के अड्डों को आबाद करना ये हमारे जवानों का काम नहीं। तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शाहीन हो, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उकाब हो, तुम कव्वे और चिड़िया नहीं हो कि गलाजत पर बैठकर गंदगी खाओ। तुम्हें इकबाल ने एक उकाब से तशबीह दी है, शाहीन से तशबीह दी है, और उकाब की फितरत आप जानते हैं, वो कभी गंदगी पर नहीं बैठता, बल्कि उसकी गैरत का आलम तो ये है कि उकाब तो घोंसला भी नहीं बनाता, चिड़िए और कव्वों के घोंसले होते हैं, उकाब का कोई
گھونسلہ نہیں ہوتا، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، کس سے شکایت کریں، شکوہ کس سے کریں؟ رات کی تاریکیوں میں صرف ہم گناہ کا منصوبہ بناتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں صرف جرائم کا منصوبہ بناتے ہیں۔ وہ آنکھیں جو کبھی اللہ کے خوف سے رویا کرتی تھی، وہ آنکھیں جو کبھی اللہ کی خشیت سے رویا کرتی تھی، آج وہ آنکھیں سیریل میں اداکار اور اداکارہ کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر کے رو رہی ہے۔ ذرا غور تو کرو، وہ دل جو کبھی قرآن کی تلاوت سے تسکین پاتا تھا، آج وہ دل ننگی فلمیں دیکھ کر کے تسکین پا رہا ہے۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اقبال نے رونا رویا تھا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، مگر ہم اپنی قوم سے کبھی نا امید نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے زرخیز کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، آؤ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ جانتے ہو جوانی کیا ہے اور جوانی کیا کس چیز کا نام ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو جوان پیدل چل کر مسجد جاتا ہے فجر کی نماز میں، اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ یہاں تک فرمایا جس نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچا کر کے گزارا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوسی بنایا جائے گا۔ اور ایک بات عرض کروں، آؤ اللہ اکبر، دل کے کانوں سے سنو۔ آپ جانتے ہیں ولایت کا ایک مرتبہ ہے، ولایت سے بڑا مرتبہ شہادت کا ہے، شہادت سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا ہے، اور صدیقیت کے بعد مرتبہ نبوت کا ہے۔ جیسا کہ ہمیں قرآن سے اشارہ ملتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ اکبر، چار طبقے اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے بیان کیے، انبیاء کا طبقہ، صدیقین کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، صالحین یعنی اولیاء کا طبقہ۔ اب دھیان سے سننا، اللہ اکبر۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ہمیں ولی بننا ہے، ہمیں ولی بننا ہے۔ اللہ کے بندو، کتنا آسان نصاب ہے ولایت کا، کتنا آسان نصاب ہے ولایت کا۔ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان اللہ اس کو جوانی عطا کرے اور وہ صرف دو کام کرے، جوانی میں دو کام کرے، اللہ اکبر، فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے۔ اسلام بہت مشکل نہیں ہے، صرف دو کام ہے اسلام کے اندر بس، اور پورے اسلام کی تعلیمات دو چیزوں پر سمٹ آتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رشک فصاحت زبان سے ساری کائنات کی فصاحت جس پر رشک کرتی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جوانوں کو مخاطب کر کے میرے سرکار فرماتے ہیں، جوان اگر دو کام کر لے، صرف دو کام، اللہ نے جس کو حلال کیا اس سے رک جائے، اور جس کو کرنے کا حکم دیا وہ ادا کرے۔ دو چیزیں، اللہ اکبر، حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ولیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ولیوں سے اوپر شہداء، شہداء کے اوپر صدیقین، اللہ اکبر، بلکہ اولیاء کو بھی بعض مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے، بلکہ صدیقیت بھی ولایت کا ایک مقام ہی ہے، مگر بہت بلند مقام ہے۔ اللہ اکبر، ایک دو صدیق نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے انعام پہ قربان جائیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت کرے، فرائض سنن واجبات پر ادا کرے وقت پر، 70 صدیقوں کے برابر۔
ایک دو صدیق نہیں 70 صدیقوں کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے جوانوں کہاں ہو؟ اٹھو، کمر کس لو، کمر ہمت باندھ لو۔ گناہ میں لذت نہیں ہے، اگر حقیقی لذت ہے تو نیکیوں میں، حقیقی سکون ہے تو نیکیوں میں ہے۔ ماں باپ کو ستا کر سکون نہیں ملے، شراب پی کر سکون نہیں ملے گا، بھنگ ایم ڈی چرس پی کر کے سکون نہیں ملے گا، کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر سکون نہیں ملے گا، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کر کے سکون نہیں ملے گا، اپنی طاقت کی وجہ سے کسی پہ ظلم کر کے سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون چاہتے ہو نیکیوں کی طرف آؤ، اور کتنا بڑا انعام ہے۔ کاش یاد رکھنا، ایک فقیر بے نوا، فقیر قادری کی یہ آواز ممکن ہے جب تمہیں بڑھاپا آ جائے، 50 سال کے بعد تمہاری عمر ڈھل جائے، یہ چمکتے بال جب سفیدی اختیار کر جائے، یہ گھنے بال جب جھڑنا شروع ہو جائے، یہ مضبوط دانت جب ہلنا شروع ہو جائے، یہ کمر اور گھٹنوں کی طاقت جب جواب دے، اس وقت یہ تقریر کے جملے اگر آپ تک پہنچیں گے تو شاید آپ اس وقت تو پچھتائیں گے کہ کاش کسی فقیر بے نوا کی آواز پر لبیک کہہ کر میں نے جرائم قدوں کو الوداع کہہ کر خدا خانے کو آباد کر دیا ہوتا۔ اور اگر جوانی میں عبادت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا، جوانی میں تم عبادت نہیں کرو گے، بڑھاپے میں قدرت شاید تمہیں عبادت کرنے نہ دے۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 10 بجے کا ٹائم تھا، 20 منٹ بچے ہیں، 2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آؤ اب ان جوانوں سے میں مخاطب ہوں۔ جوانی اور دونوں لازم و ملزوم۔ جوانی میں ہر بچہ اور بچی خوبصورت ہی دکھتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں، حسین دکھتے ہیں، جمیل دکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اللہ خوبصورت جوانی، جس کو اللہ خوبصورت جوانی، اور اس خوبصورت جوانی میں جو حرام سے بچ جائے، صرف حرام سے۔ حرام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا حرام، سود کھانا حرام، لقمہ جو جھوٹ بول کر کمایا جاتا ہے یا جس کو اللہ رسول نے حرام کی، حرام۔ کسی پہ ظلم کرنا حرام، کسی کی غیبت کرنا حرام، کسی کی چگلی کرنا حرام، کسی کی آبرو کو ریزہ ریزہ کرنا حرام۔ اور ایک بات کوئی بے حیائی کی بات نہیں کہتا، حالات اور وقت کے تناظر کی بات کہتا ہوں کہ درد، ویسے میں کوئی خطیب بھی کی خطابت کر سکتا، یہ مستقل فن ہے جس کو علم اور بہت زیادہ فن ضرورت ہو، یہ صرف ایک قادری فقیر کی صدا۔ آج کل نوجوان لڑکے سب سے زیادہ جس گندگی میں مبتلا ہیں وہ ہے لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات، اور یہ تعلقات پھر انسان کو دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے قریب کرتے ہیں اور اس کا اینڈ ہوتا ہے زنا۔ اگر بچیاں بھی سن رہی ہے، اللہ کرے میری بچیاں قوم اللہ ان ہدایت، حالانکہ بچیاں ایسی نہیں تھی نا، نوجوان بھی زیادہ تر ایسے نہیں، حالات کے اس لیے کہ بات دنیا تک پہنچتی ہے۔ یہ فرینڈشپ جس کو کہتے لڑکے اور لڑکی کی زنا تک۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں، اسلام لا قانونیت کا نام نہیں، اسلام قانون کا نام، اسلام ڈسپلین کا نام۔ ہمارے مذہب کتنا قانون پابند ہے ہمارا مذہب کہ ہمارے نبی نے بیت الخلا میں کون سا پیر رکھنا چاہیے یہ قانون بھی عطا۔ ہم کائنات کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کسی قائد نے اگر بیت الخلا کا بھی قانون عطا کیا ہو تو وہ لا کر کے بتائے۔ ایک یہودی نے سلمان فارسی کو کم مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ کون سا مذہب ہے جو بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ تو سلمان فارسی سرکار نے فرمایا یہی تو مذہب ہے جو بیت الخلا میں بھی ہمیں یتیم نہیں چھوڑے۔ جس مذہب نے بیت الخلا میں جانے اور آنے کا طریقہ بتایا